وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم. یہ واو ہے نا، واو آپ کو کئی بار بتایا گیا کہ واو کی کئی قسمیں ہیں، واو استنافیہ، واو عاطفہ، واو حالیہ، واو قسمیہ وغیرہ ذالک. اس مقام پر یہ جو واو ہے نا، یہ واو استنافیہ ہے. واو استنافیہ کسی کہتے ہیں جو ماں باپ کو ماقبل سے جدا کر دے، نیا جملہ، نیا جملہ. اس کا معنی اور انذر، انذر اس کا نام ہے فعل امر. اس لفظ کا نام فعل امر. جو بھی لفظ ہوگا نا اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا. جس طرح ہمارے نام ہے، آپ کا اپنا نام ہے، ان کا اپنا نام ہے، میرا اپنا نام ہے، میرا اپنا کام، آپ کا اپنا کام. اسی طرح جتنے بھی حروف ہیں اور جتنے بھی الفاظ ہیں نا، ہر لفظ کا، ہر حرف کا اپنا اپنا نام، اپنا اپنا کام. انذر اس کا نام ہے فعل امر، اور اسے بنایا گیا تنذر سے، تنذر کو ینذر سے، ینذر کو بنایا انذر سے، انذر کو بنایا انذار. انذار اس کا معنی کیا ہے؟ ڈرانا. انذر ڈرائیے، اس کا معنی ہے کہ انذر کا معنی کیا ہے؟ ڈرائیے، وارن. یہ کتاب اللہ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی سے ہے. اللہ انہیں فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، انذر، انذر ڈراؤ، ڈراؤ. یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی طرف سے مبلغ ہے، مبلغ، اللہ کا پیغام پہنچانے والے. مبلغ کس کو کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے. اللہ کی طرف سے مبلغ ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. اور داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے. آؤ لوگوں، اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے. دنیا میں کچھ نہیں ہے، مخلوق کے پاس کچھ نہیں ہے، چوری میں کچھ نہیں ہے. اللہ کی طرف آ جاؤ. پیسے چاہیے نا، آپ کو مال چاہیے، آپ کو خزانہ چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرو نا. سب کچھ اس کے پاس ہے. چوری میں کیا ہے؟ بدنامی ہے، گناہ ہے، بے عزتی ہے، آخرت تباہ ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. تمہیں پیسے چاہیے، پیسے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف. پوری کائنات اس کی ہے. انذر، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، انہیں ڈرا دو، انہیں ڈراؤ، جہنم کی آگ سے ڈراؤ. اللہ کی نافرمانی کرو گے، آگے جہنم ہے، جہنم. انذر، انہیں ڈراؤ. یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تبلیغ اور دعوت الی اللہ چار طرح کی ہوتی، چار طرح کی. آپ سلم لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلاتے نا 4 طریقوں سے، 4 سے. پہلا طریقہ ڈرانا دھمکانا، دوسرا طریقہ لالچ دے کر، تیسرا طریقہ دلائل کے ذریعے، اور چوتھا طریقہ محبت اور عشق سے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ہر شخص کے مزاج کو جانتے کہ اس شخص کو اللہ کی راہ میں کیسے لانا ہے. کسی کو ڈرانے کے ذریعے مقصود اللہ تک پہنچانا، کسی کو ڈرانے کے ذریعے، کسی کو لالچ دے کر، کسی کو دلائل کے ذریعے قائل کرنا، کسی کے ساتھ محبت عشق کر کے اسے اللہ کی راہ میں لانا. 4 طریقوں کے ساتھ. پہلا طریقہ، سب سے پہلا طریقہ ڈرانا. انذر، ڈراؤ انہیں، جہنم کی آگ سے ڈراؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم
آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص رسول ہیں۔ اے لوگوں کلمے کی طرف آ جاؤ، اگر کلمہ نہیں پڑھو گے پھر کیا ہوگا؟ جہنم ہے، جہنم۔ کلمہ پڑھ لو گے، کلمہ کیا ہے؟ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیسی چابی؟ کہ جس کے دانت نہیں، لیس لہ اسنان، اس کے دانت نہیں ہے۔ جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھ لیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو انہیں فرماتے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کی طرف انہیں راغب فرماتے۔ نماز پڑھو گے، نماز کیا ہے؟ الصلاۃ المعراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے، اللہ کا دیدار ہے، نماز اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں آؤ نا، جیسے چپل جو ہے نا، چپل وہاں اتارتے ہو، دنیا کے خیالات، دنیا کے معاملات سارے چپلوں کے ساتھ چھوڑ کے آ جاؤ، آگے صرف اللہ۔ ان معاملات کو، خیالات کو، کاروبار کو مسجد میں نہیں لے کر آؤ۔ ہاں، پھر غیر آپ کے ساتھ آ گیا، پھر اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی آپ کی؟ اللہ سے ملاقات کرنی ہے آپ نے۔ جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا، غیروں کو چھوڑ کے آؤ، غیروں کو چھوڑ کے آؤ، معاملات کو، کاروبار کو، لین دین، سب کچھ، دکان، گھر، سب وہیں چھوڑ کے آؤ۔ یہاں صرف اللہ اور آپ، اللہ کا دیدار ہے۔ ہاں، اور اگر نماز قائم نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے؟ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ۔ فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہ وعید ہے، یہ ڈرانا ہے۔ نماز پڑھو گے آپ کو جنت ملے گی۔ جب نماز کے پابند ہو جاتے تو اللہ کے محبوب اور ہم سب کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم انہیں آتوا الزکوٰۃ کا حکم فرماتے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ، زکوٰۃ دے گو نا، مال میں برکت ہوگی۔ زکوٰۃ کا معنی ہی برکت ہے۔ تطہرہم وتزکیہم، یہ تمہاری زکوٰۃ تمہارے باقی مال کو صاف اور پاک کرے گی، برکت ملے گی آپ کو، کمی نہیں، برکت ملے گی۔ اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا تو کیا فرمایا؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جس سونے چاندی سے آپ پیار کرتے ہو نا، سونے چاندی کو چھپا کے رکھتے ہو، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ جو سونے چاندی سے پیار کرتے ہیں، زیور بناتے ہیں، بڑا زیور ہے، بڑا پیسہ ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، فرمایا کہ تمہارے اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ ابھی تو خوشیاں مناتے ہو نا، بہت سونا ہے جی، بہت چاندی ہے، ہاں اتنے تولے، نہیں نہیں، اس کا حساب دینا ہے آپ نے۔ اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دو گے تو کیا فرمایا؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا، اس سونے چاندی کو۔ فتکویٰ بہا جباہہم، بس ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، گرم کر کے ادھر دیکھو، داغا جائے گا۔ ابھی تو ہم خوش ہو جاتے ہیں نا، بڑا پیسہ ہے، بڑے زیور ہیں گھر کے اندر، اس کا حق ہے، یہ آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتکویٰ بہا جباہہم، فرمایا کہ جہنم کی آگ کے اندر اسے گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔
جنوبہم، جنوب پہلو، گرم کر کے پہلو کو داغا جائے گا. ظہورہم، گرم کر کے ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا کہ آج اس کا مزہ چکھو، اس کا مزہ چکھو. یہ مزہ ہے گرم کر کے. یہ ڈرانا ہے. انذر، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ انہیں ڈرائیں، آپ انہیں ڈرائیں. جہنم کی آگ سے ڈرائیں، قبر کے عذاب سے ڈرائیں، آپ انہیں ڈرائیں. روزہ رکھیں گے، سومو تصحو، تندرستی ہے. روزے رکھو تندرست ہو جاؤ. بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہے نا، روزے رکھو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. اسلام ہمارے فائدے کے لیے آیا ہے، ہمارا خیر خواہ ہے. جو بھی اسلام کا فرمان ہے، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، ہر ایک کے اندر ہر طرح کے فائدے ہیں. جسمانی، روحانی، اخروی، مالی، ہر طرح کے فائدے ہیں. سومو تصحو، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ. اگر روزہ نہیں رکھو پھر اس کا نتیجہ کیا؟ جہنم ہے. حج ہے. ابھی تو ہم لوگ زمینوں کی طرف جاتے ہیں، کاروبار کی طرف جاتے ہیں، بس اس میں پیسہ لگاؤ، اس میں پیسہ لگاؤ. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے نا، آپ پر حج کرنا فرض ہے. آپ حج کریں. اگر حج نہیں کریں گے نا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جو شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس مقام پر جا سکتا ہے. آنے جانے کا خرچہ ہے، اس کے واپس آنے تک اس کی فیملی گزارا کر سکتی ہے، وہ صاحب استطاعت ہے. اس پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. حج کرو گے نا سارے گناہ معاف. اس طرح پاک صاف گناہوں سے ہو جاؤ گے جس طرح آپ پیدا ہوئے نا، معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں تھا. حج کرنے سے سارے گناہ ختم. اور نہیں کرو گے، صاحب استطاعت ہیں، آپ کو حج کرنے کی طاقت ہے، حج نہیں کرتے، کیا فرمایا؟ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ اس پر کوئی حرج نہیں وہ یہودی یا عیسائی ہو کے مرے. اے محبوب ایک جرانہ ایمان والوں کو، ایک جرانہ متقین کو، ایک جرانہ واصلین کو. انشاءاللہ اس کی باقی تفصیل آئندہ بیان کریں. وَأَنذِرْ، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ انہیں ڈرائیں. انشاءاللہ کل باقی تفصیل. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ